چیٹ جی پی ٹی ایک بہت ہی زیادہ ایڈوانسڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ ویسے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آپ اس سے ویڈیوز بنا سکتے ہیں، سٹوریز لکھوا سکتے ہیں اور تقریباً کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بٹ آج کے اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ آپ کی ایز اے اسٹوڈنٹ ٹیسٹس میں کیسے مدد کر سکتا ہے۔ ہم چیٹ جی پی ٹی کو پہلے انسٹال کرنا سیکھیں گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کے ذریعے فری میں ٹیسٹ سے لے سکتے ہیں اور آپ کو کسی بھی اکیڈمی یا ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چلیں اب اسکرین پر چلتے ہیں۔ اسے اوپن کرنے کے لیے chatgpt.com پر جائیے، یا پھر اگر آپ ایک موبائل پہ ہیں تو اپنے پلے اسٹور پر جائیے اور یہاں پر جا کر چیٹ جی پی ٹی انسٹال کیجیے۔ آپ نے سمپلی یہاں پر چیٹ جی پی ٹی ٹائپ کرنا ہے، سرچ کرنا ہے، آ جائے گا۔ انسٹال نہیں ہے تو آپ کو انسٹال کی آپشن ملے گی۔ یہاں سے آپ کو لاگ ان دبانا ہے اور موبائل پہ آپ کو یہاں پر لاگ ان کی آپشن ملے گی۔ اب یہاں پر آپ کے پاس کئی ساری آپشنز آ جائیں گی، جیسے کنٹینیو ود گوگل، کنٹینیو ود مائکروسافٹ اکاؤنٹ وغیرہ۔ آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں، یا پھر آپ الگ سے ایک اوپن اے آئی اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ میں فی الوقت گوگل سے ہی کنٹینیو کرتا ہوں۔ تو اب یہ میرا آٹومیٹکلی جو میں نے گوگل اکاؤنٹ یہاں پر سیو تھا اس کے ذریعے سے یہاں پر آ کر سائن ان ہو گیا۔ اگر آپ کا سیو نہیں ہے تو وہ آپ کو ای میل مانگے گا، پاسورڈ مانگے گا، اپنے نیکسٹ دباتے جانا ہے اور آپ کے سامنے اس قسم کی ونڈو کھل جائے گی۔ یہ چیٹ جی پی ٹی کا مین انٹرفیس ہے۔ چیٹ جی پی ٹی سے آپ تقریباً کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مثلا میں اس کو کہتا ہوں چیٹ جی پی ٹی ایک بہت ہی زیادہ ایڈوانسڈ اے آئی موڈ ہے جو کہ آپ کی بہت سے کاموں میں مدد کر سکتا ہے، لیکن آج ہم خاص طور پر بس یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ کی ٹیسٹ سیشنز میں کیسے مدد کر سکتا ہے۔ آپ انگلش کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، کسی بھی خاص ٹاپک کے اوپر ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، مثلا پارٹس آف اسپیچ ہو گئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے پارٹس آف اسپیچ پڑھ لی ہیں، اب آپ کو ایک ٹیسٹ ملے، آپ اپنی پریکٹس کریں، پھر آپ اس کو آنسر دیں اور یہ دوبارہ چیک بھی کر دیں۔ تو مثلا شروع کرتا ہوں کہ کین یو give me a test of 5 questions on parts of speech. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے question 1, question 2, question 3 ایم سی کیو ٹائپ کے دے دیا۔ اگر آپ کو ایم سی کیو نہیں چاہیے، شارٹ کوشچن چاہیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ give short questions، لیکن میرے خیال میں ایم سی کیو میرے لیے ٹھیک رہیں گے۔ تو اس نے مجھے 5 دے دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ فیل فری ٹو آنسر دیم اینڈ آئی کین چیک ہاؤ یو ڈیڈ، یعنی کہ آپ جب آنسر کرنا چاہیں کر دیں، میں چیک کروں گا کہ کیسے کیے ہیں، اور پھر میں چیک کر کے آپ کو اپنے مارکس بتاؤں گا۔ تو یہاں پر آپ چاہیں تو یہاں پر آپ ان کے آنسرز لکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں نے سالو کر دی ہیں اور میں نے جان بوجھ کے ایک جگہ خالی چھوڑی ہے اور ایک والا آنسر غلط لکھا، آپ کو دکھانے کے لیے کیسے آنسر کو غلط کبھی بتاتے ہیں۔ تو میں اس کو یہ لکھ دیتا ہوں اور شفٹ انٹر سے اگلی لائن میں جاتے ہیں۔ تو اس کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ چیک دس آؤٹ آف 5 مارکس اینڈ کریکٹ دا مسٹیکس۔ ابھی دیکھیں یہ بتانا شروع ہو گیا۔ کوشچن 1 میں کہتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، 1 میں سے 1 نمبر دیے۔ کوشچن 2 میں ٹھیک۔ کوشچن نمبر 3 میں کہتا ہے کہ نو آنسر پرووائڈیڈ، یعنی میں نے یہ بلینک چھوڑا تھا نا، وہ کہتا ہے کہ نو آنسر پرووائڈیڈ۔ پھر وہ کریکٹ آنسر بتاتا ہے، ایکسپلینیشن بھی دیتا ہے کہ کیوں یہ تھا ٹھیک تھا۔ اب 1 2 3 نمبر ہو چکے ہیں، لیکن میں ایک نمبر یہاں کٹ گیا، 2 رہ گئے ہیں۔ کوشچن 4 میں یہ پوچھتا ہے کہ اس میں سے آپ کو پروناؤن کون سا نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی میں نے ٹھیک بتایا تھا۔ کوشچن 5 میں نے جان بوجھ کے غلط چھوڑ دیا تھا، اس کا آنسر پلے تھا، بتا دیا اس نے کہ یہ آپ نے غلط کر دیا اور اس کی ایکسپلینیشن بھی دے دی ہے۔ فائنل سکور اس نے آپ کو دیا ہے، اوریجنل ٹوٹل مارکس دیے ہیں 3 آؤٹ آف 5۔ نیچے یہ آپ کو دے رہا ہے کہ تھوڑا انکریج کر رہا ہے کہ اچھا ہے، کوشچن نمبر 3 کو دیکھیں، کوشچن نمبر 5 کو دیکھیں، لٹل مور پریکٹس کے لیے۔ اچھا اب مثلا میں اس کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم نے بتا تو دیے ہیں، لیکن ایسا کرو کہ اس کو ایک مثلا ایک ٹیبل بنا دو جس کے اندر تم سوال بتاؤ، اس کے بعد تم جا کر
مجھے اصلی آنسر بتاؤ یا میرے آنسر بتاؤ، پھر اصلی آنسر بتاؤ، پھر بتاؤ میں نے کہاں مسٹیک کی، میرے مارکس کیا ہے، ری مارکس کیا ہے. ایک ٹیبل فارم میں مینیجڈ فارم میں مل جائے. آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو میں اس کو مثلاً کہتا ہوں کہ کریٹ اے ٹیبل اینڈ گیو the questions, my provided answers, the correct answers, the marks, the mistakes, or the remarks, and everything to summarize this whole story. اب یہ دیکھیں اس نے آپ کو ایک اس طرح کا وہی سیم وہی کوشچن ہے جس نے پہلے دیے تھے. البتہ یہ اب ارینج فارم ہے. مثلاً آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کیا غلطی کی اور کیا کیا آپ نے کیے مسٹیکس. تو اب یہ دیکھیں کوشچن دیا اس نے وہی سیم کوشچن ہے. دا ڈاگ رن کوئکلی. اگر میں آپ کو دکھاؤں تو دا ڈاگ رن کوئکلی آئیڈینٹیفائی دا پارٹ آف اسپیچ. تو یہ سیم وہی کوشچنز ہیں, بس اس نے اس کو ایک ٹیبل فارم میں آئیڈینٹیفائی دا پارٹ آف اسپیچ ایک ٹیبل فارم میں ارینج کر دیا. کوشچن 1 ہے, ہم نے آنسر دیا تھا ناؤن, کریکٹ آنسر بتا دیا جو تھا, مارک دیا اور مسٹیک دیا کہ نن کوئی مسٹیک نہیں اس میں, ری مارکس دیے کہ کریکٹ ٹھیک ہے یہ واقعی میں ناؤن تھا. اس طریقے سے دوسرا ہے, اس کے اندر بھی ہمارا ٹھیک تھا, نن مسٹیک. اب اگلے میں مسئلہ آیا ہے جس کے اندر میں نے جان بوجھ کے ایک بلینک چھوڑ دیا. تو اس نے کہا کہ نو آنسر آپ نے دیا ہے. پھر اس نے کریکٹ آنسر بتا دیا کہ اس کے اندر بلو جو ہے وہ ایک ایڈجیکٹو تھا. پھر اس نے ہمیں مارکس دیے 0 میں سے 1. یہ ہر ایک کے انڈیویجولی مارکس دے رہے ہیں یہاں. نو آنسر, مسٹیک یہ تھی ہماری. اور ری مارکس میں اس نے یہ بتایا کہ بلو ایک ایڈجیکٹو تھا, آپ نے غلط لکھا تھا. کوشچن 4, وچ ورڈ از اے پروناؤن. یہ بھی ٹھیک تھا اور یہ آخری والے میں نے جان بوجھ کے غلط لکھا تھا, اس نے سب کچھ بتا دیا. اچھا ایک اور بات, یہ تو تھا ایک آپ ایک ٹیکسٹ میسیج سے اس کو کیسے کر سکتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہ کہ آپ اس کو جو ہے وہ ایک پکچر بھی بھیج سکتے ہیں. مثلاً آپ نے ایک ٹیسٹ لیا, آپ کو لکھنے میں کچھ مشکل تھی یا آپ چاہتے تھے کہ آپ کاپی پہ ہی آپ کو پریکٹس ہو, آپ نے پین سے لکھا, پھر آپ یہاں پر پکچر بھی ڈال سکتے ہیں یہاں سے اپلوڈ فرام کمپیوٹر, یا اگر آپ موبائل پہ ہیں تو یہاں ڈائریکٹ آپ کو کیمرے کی آپشن مل جائے گی, تو وہاں سے آپ ایک پکچر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ اس کو بھی چیک کر دے گا. مثلاً میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. اچھا اس کو جو میں ہے نا اپنی کاپی پہ جا کے سالو کرتا ہوں, اور اس کے بعد نا میں اس کو آگے جا کے آپ کو موبائل پہ دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم اس کو اپلوڈ کریں گے. اگر آپ کو موبائل نہیں ہے تو پکچر تو ظاہر ہے آپ کو موبائل سے ہی کھینچنی پڑے گی, یا آپ کوئی اور کیمرے سے کھینچ لیں. پھر یہاں پر اگر آپ کمپیوٹر سے اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں کمپیوٹر سے اپلوڈ کرنی پڑے گی, بٹ موبائل سے تھوڑا پروسیس زیادہ آسان ہوتا ہے. تو میں موبائل پہ چلا جاتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیا کریں گے. پہلے میں اس کو جا کے کاپی پہ سالو کرتا ہوں. تو میں اب اپنے موبائل پہ آ چکا ہوں. میں نے اسی سیم اکاؤنٹ سے سائن ان کر لیا جس سے میں لیپ ٹاپ پہ سائن ان تھا, پی سی پہ سائن ان تھا. تو اب جب میں اس ڈراپ ڈاؤن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے پچھلی تمام جو میں نے چیٹس کی ہوئی ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہی ہیں. میں اگر یہ اپنی پچھلی والی چیٹ پہ کلک کروں جو میں نے ابھی کی تھی, تو یہ والی میری چیٹ آ گئی ہے. یہاں پر یہ جو کیمرے کی آئیکن آ رہی ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. یہ آپ سے کچھ ویریفیکیشن مانگ رہا ہے کہ کیا آپ اس بات سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ میں امیج لے لوں آپ کی. تو آپ نے آف کورس کنٹینیو دبانا ہے. تو آپ کے پاس ایک کیمرہ, وہی آپ کا جو مین کیمرہ ہوتا ہے وہ کھل جائے گا. تو یہاں سے آپ نے بس ایک فوٹو لے لینی ہے, عام سی فوٹو. بس یہ فوٹو آ گئی. اب اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے, اچھا دیکھیں یہاں پر میں نے کنجنکشن کو بھی ایک دفعہ, کنجنکشن کریکٹ آنسر ہے کہ میں نے ایک دفعہ کارڈ کے پریپوزیشن لکھا آپ کو دکھانے کے لیے کہ کیسے اگر ہم نے کچھ خراب لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کر لیتے ہیں. ایک میں نے بلینک اسپیس چھوڑی پھر سے دکھانے کے لیے کیسے یہ مسٹیک ٹھیک کرے گا. ٹک کرنا ہے آپ نے اگر آپ کو امیج سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں. میں ٹک پہ کلک کروں گا. اب دیکھیں گے کہ آپ یہاں پر جو ہے نا یہ لوڈ ہو کے آ رہی ہے. اب جو ہے اب میں اس کو مثلا لکھتا ہوں کہ ناؤ تو دیکھیں میں نے جب اس کو کہہ دیا کہ میں نے یہ اب ایک بار پھر سے کاپی پہ کر لیا, ایک بار پھر سے ان کو چیک کرو اور مارک کرو. اب وہ پچھلا سب کچھ اس کو نہیں اب دیکھے گا, یہ کاپی والی پکچر کو ٹیکسٹ میں خود پڑھ لے گا. یہ بھی بہت اس کا کمال کا فیچر ہے. میں کلک کروں گا.
اچھا اب دیکھیں میں نے اس نے سارا کچھ پڑھ لیا ہے. پہلا والا ڈاگ تھا اوکے کر دیا. اب دوسرا والا آپ دیکھیں گے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ کنجنکشن ود پریپوزیشن کراسڈ آؤٹ. اصلی میں تو میں نے کنجنکشن کو کراس کیا تھا, یہ سمجھا کہ میں نے پریپوزیشن کو کراس کیا تھا. اب اصلی میں اس کے اندر تھوڑے سے اس طرح کے ایررز آتے ہیں, تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کوئی مسٹیک نہ کریں. اب یہاں پر وہ اسی لیے سمجھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کنجنکشن لکھا ہوا ہے, اصلی آنسر کنجنکشن ہے, تو وہ کچھ اس سوچ میں پڑ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ کنجنکشن ہی کہنا چاہتا ہو. تو تھوڑے بہت اس کے اندر ایررز ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے, تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا کلیئر لکھیں تاکہ اس کو آسانی سے پڑھنے میں آسانی ہو. تیسرا والا میں نے کوئی آنسر نہیں پرووائڈ کیا تھا, کاٹ لیا, اور اس طریقے سے میں 4/5 دی ہیں, اور اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے. اس کے اندر جو امیج والا طریقہ یہ آسان تو ہے تھوڑا سا, لیکن اس کے اندر 2 مین ایشوز ہیں. ایک ایشو بڑا ایشو یہی ہے کہ کبھی کبھی یہ پڑھنے میں تھوڑا مسئلہ کرتا ہے, لیکن اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوگی, آپ تھوڑے اچھے طریقے سے لکھیں گے تو زیادہ مسئلہ نہیں کرے گا. اور اس کے اندر جو دوسرا بڑا میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک لمٹ لگاتا ہے. اب وہ لمٹ کیا لگاتا ہے میں مثلاً آپ کو اب آگے چل کے کمپیوٹر پہ بتاتا ہوں. اچھا اب جو دوسرا میجر اس کے اوپر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فوٹو پر لمٹ لگاتا ہے. اب اس سے مطلب کہ اگر میں یہاں سے ریفریش کر لوں تاکہ میری جو پچھلی چیٹ ہے, ہاں ابھی جو میں نے اس کی پکچر کی موبائل سے آٹومیٹکلی یہاں بھی آ گئی. تو ابھی یہ جو کرتا ہے لمٹ لگاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میں نے ابھی اس سے ایک یہ پکچر اپلوڈ کیا نا, اس نے کر دیا. اب مثلا میں اس کو ایک اور پکچر دیتا ہوں. مثلا میں نے اس کو ویسے ہی ایک فوٹو دے دی ہے جو بھی میرے کمپیوٹر میں سیو تھی. اب آپ نے تو ظاہر ہے یہاں پر ٹیسٹ کی اپلوڈ کرنی ہوگی, یا جس کے بارے میں بھی اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں. میں بس آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں ایک اور فوٹو اپلوڈ کرتا ہوں اور اس کو کچھ بھی مثلا کہہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ مثلا رائٹ اے اسکرپٹ فار دس امیج, یعنی اس امیج کے اوپر ایک ڈسکرپشن بلکہ کہہ دیتے ہیں, رائٹ اے ڈسکرپشن فار دس امیج, اس امیج کو بیان کرو یہ کیسی ہے. اب آپ یہاں پر وہی کہیں گے کہ اس سوال کو سالو کرو, میرے پاس چونکہ ایک اور پکچر نہیں تھی تو میں یہاں سے اس کو کہتا ہوں. اب دیکھیے گا یہ اس نے لکھ دی ڈسکرپشن کہ یہ بتا رہا ہے, ان کے بارے میں بتا رہا ہے, بندے کے بارے میں. اچھا ابھی تک وہ لمٹ نہیں آئی, 2 پکچر میں نے اپلوڈ کر دی ہیں. چلیں میں اب ایک تیسری بھی ٹرائی کر لیتا ہوں. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ بتاؤ کہ یہ تمہارے خیال میں کون سی جگہ ہے. کین یو گیس وچ پلیس از دس. اب دیکھیں, اب اس نے پھر بتا دیا کہ دس امیج اپیئرز ٹو ڈپکٹ پکچر اسکول ایوننگس, بتا دیا اس نے اس کے بارے میں. اور پھر اس نے تو ویسے جگہ کے بارے میں بتا دیا, مجھے امید نہیں تھی کہ یہ جگہ بھی بتا پائے گا. تو جگہ ہی بتا دیا, میرے خیال میں ٹھیک جگہ بتائی ہے. ابھی تک لمٹ نہیں لگی ہے. اب میں پھر سے ایک اور پکچر اپلوڈ کرتا ہوں. اس کی بھی ڈسکرپشن لکھ دی, اوکے. اچھا اب آپ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, مفت میں سب کچھ کر کے دیتے جا رہے ہیں, اب تک میں 4 پکچرز اپلوڈ کر چکا ہوں. تو آپ نے کہا چلو اس کو ایک اور پکچر دیتے ہیں. وہ تو آ ہی نہیں رہا. آپ کو یہاں ایک میسج ملے گا, اپ گریڈ ٹو چیٹ جی پی ٹی پلس اور ٹرائی اگین ٹمارو آفٹر 9:34 PM. اب لمٹ لگ چکی ہے. آپ کو کہتا ہے کہ آپ میسج اس کو کر سکتے ہو. یہ جو تھے نا یہ والے جو میں ٹیکسٹ میسیج کو کرا تھا, وہ آپ جتنے مرضی کرو یہ آپ پہ ہے, یہ ختم نہیں ہوتی اس کی لمٹ. ہاں پکچرز کی لمٹ, میں پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں, یہاں تک کہ یہاں سے نا فائل بھی اپلوڈ ہو سکتی ہے. میں نے بھی کی نہیں بٹ ہو سکتی ہے, کوئی بھی آپ اس کو PDF دے سکتے ہو, ورڈ فائل دے سکتے ہو. اس پر یہ ایک لمٹ لگاتا ہے. مثلاً آج میں نے آج ہی کیا ہے اس اکاؤنٹ سے, تو اراؤنڈ 4 فوٹو میں اس کو بھیج سکا ہوں, پھر اس نے لمٹ لگائی. اور یہ پر ڈے ہے. کل یہ دیکھیں 9:34, یعنی کہ اس وقت ابھی تقریباً ایک دن کے بعد, ابھی تو ٹائم اراؤنڈ 12 بجے ہیں, ایک دن کے بعد ایگزیکٹ 1 دن سے 2-3 گھنٹے پہلے کہ وقت یہ دوبارہ ریسیٹ کر دے گا. یعنی ہو سکتا ہے کہ اگلے دن مجھے پھر سے 2-3 امیجز اپلوڈ کرنے کا جو ہے وہ دے گا. یہ تو
اس کے اس میں شامل ہے، یعنی کہ ہر بندے کو جو فری یوزر ہے اس کو ایک دن میں 2-3 امیجز اپلوڈ کرنے کے آپشن دیتا ہے. میرے خیال میں آپ ایک دن میں 2-3 ٹیسٹ ہی لیں گے، اس سے بھی زیادہ کم ہی پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کو لکھنا پڑے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ کو پرابلمس نہ ہو، آپ ایک اسموتھ طریقے سے جتنی چاہے پکچرز بھیج سکیں، آپ یہاں پر جائیں گے اپ گریڈ پلان پہ. یہاں پر آپ دیکھیں گے فری پلان جو کہ اس وقت یور کرنٹ پلان جو کہ میں یوز کر رہا ہوں اس وقت، میں اس وقت ایک فری اکاؤنٹ پہ ہوں جس نے چیٹ جی پی ٹی کا پرو پلس ورژن جو کہ پیسوں کا ہے، جس کے اندر آپ کو زیادہ آپشنز ملتی ہیں، وہ میں نے نہیں خرید رکھا ہے اس اکاؤنٹ کے ذریعے، میں نے نہیں یوز کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو میں کلوز کرتا ہوں. تو یہ تھا ایک بیسک انٹرو، کیسے آپ ٹیسٹ لے سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے اور کیسے آپ ان ٹیسٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. اس سے آپ کا کئی زیادہ مجھے امید ہے کہ امپرومنٹ ہوگی. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اس گھنٹی کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتے جائیں.